آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین ولولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين۔ گزشتہ آپ کے سامنے نماز کی فرضیت، 4 نمازوں کا فرض ہونا اجمالی طور پر ہے۔ نماز کے اوقات اللہ تعالیٰ نے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ سے بیان فرمائے۔ عرض کیا تھا ظہر، فجر اور عصر اور مغرب اور عشاء، دن کی 2 رکعت نمازیں فجر اور ظہر ہیں، فجر اور عصر، اور جو فجر اس کی رات کی جو حصے کی 2 نمازیں وہ مغرب اور عشاء ہے۔ اور اقامت صلاۃ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اپنے سینے سے لگایا کہ تو جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا بنا دی گئی؟ نماز۔ آپ یہ حدیث یوں ہے، ہم پڑھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا ترجمہ؟ فرق ہو گیا نا، ایک ہے نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور ایک ہے نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دونوں میں فرق ہے۔ خیر جی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اقامت صلاۃ کا حکم دیا، تو پھر امت پابند رہی اقامت صلاۃ پر۔ کیسا حکم ہے یہ میرے محترم ساتھیوں؟ ایک تھوڑا سا علمی ایک بات اس میں رہ گئی تھی، اس کو کہہ کے میں آگے چلتا ہوں۔ امر آتا ہے، امر تکرار کا موجب نہیں ہوتا، یہ قاعدہ ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے آپ کو حکم دیا یار پانی پلانا، یہ حکم ہے نا، پانی پلاؤ، ایت الماء، پانی دو، تو اس کا مطلب تو یہ ہرگز نہیں جب آپ میری نگاہوں میں آؤ گے یا میں آپ کی نگاہوں میں آؤں گا آپ گلاس اٹھا کے سامنے لے آؤ گے، بس ایک دفعہ تھا پورا ہو گیا۔ ہاں، دوبارہ کہنے کے لیے دوبارہ کہنا پڑے گا چاہیے تو۔ نماز بھی تو امر ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، امر ہے، اور امر تکرار کا موجب ہوتا نہیں ہے، ایک مرتبہ ہو گیا تو بس ابھی دوبارہ بولنا پڑے گا۔ نماز کسی وجہ سے فرض ہو جاتی ہے اور وہ وجہ ہے وقت۔ وجہ کیا ہے؟ جب یہ وقت آئے گا گویا امر آ گیا۔ یار ہر دن نہ 12 بجے مجھے کھانا دے دیا، بس ایک دفعہ بول دیا۔ اب جب دن کے 12 بجے کریں گے بولنے کی ضرورت نہیں، کھانا سامنے ہونا چاہیے۔ کیوں؟ وقت آ گیا نا، 12 بج گئے۔ اور اگر میں اس کو یہ بولوں گی یار کھانا مجھے کھلا دو، تو بس ایک دفعہ کھانا کھلا دیا، کام پورا ہو چکا۔ حج یہ ہے، حج کیا ہے؟ کھانا کھلا دو، بس زندگی میں ایک دفعہ کھلا دو، ایک دفعہ حج کر دو۔ زکوٰۃ بھی وقتی ہے، نماز بھی وقتی ہے۔ جو وقت آتا رہے گا، 12 بجے ہر دن مجھے کھانا چاہیے، اب جس دن 12 بجیں گے جس ٹائم پہ کھانا موجود ہونا چاہیے۔ جیسے زور کا وقت ہوگا، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، سورج جیسے ہی نیچے کی طرف آئے گا، زوال کا وقت گرے گا، فوراً ظہر کی وقت کا نماز کا وقت شروع ہو جائے گا۔ کیا ہو گیا؟ وقت آ گیا۔ اقیم الصلاۃ طرفی النہار، دن کے دونوں سروں پہ نماز کو قائم کرو، پہلا سرا فجر، دوسرا سرا عصر۔ جیسے یہ 2 سرے آئیں گے، فجر بھی پڑھنی پڑ جائے گی، عصر بھی پڑھنی پڑ جائے گی۔ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے کچھ حصوں میں نماز کو قائم کرو۔ رات کے یہ 2 حصے تھے چھوٹے چھوٹے، ایک مغرب اور کیا نام ہے عشاء، اس لیے ان دونوں کا وقت بہت قریب ہے۔ ہر چیز قرآن سے ثابت ہے کہ یار مغرب کے وقت تھوڑا زیادہ کر دیتے، اتنا تنگ کر کے رکھا ہوا تاکہ جلدی قضا ہو جائے لوگوں کی نماز، نہ، اللہ فرما رہے زُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے کچھ حصے چھوٹے سے ہوتے ہیں، کچھ حصے کیا ہوتے ہیں؟ چھوٹے سے ہوتے ہیں۔ تو پہلا حصہ چھوٹا ہے، دوسرا حصہ اتنا لمبا ہے کہ وہ تہجد تک جاتا ہے عشاء کا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات جی؟ یہ تھا نماز وقت کے ساتھ خاص ہے، جیسے ہی نماز کا وقت آئے گا فوراً حکم دوبارہ تکرار ہو جائے گی۔ اس کو یوں سمجھیے ایک اور آسان طریقے سے، ان دخلت الدار فانت طالق، شوہر بیوی کو بولتا ہے اگر تو گھر میں داخل ہوگی تجھ کو طلاق ہے۔ جب گھر میں داخل ہوگی تو طلاق ہوگی، گھر میں داخل نہیں ہوتی تو طلاق نہیں ہوتی۔ مکان کے ساتھ خاص کیا ہے اللہ نے، نماز کو زمان کے ساتھ خاص کیا ہے۔
زمان نماز مکان کے ساتھ خاص نہیں ہے، کس کے ساتھ خاص ہے؟ زمان وقت کے ساتھ خاص ہے. جو ہی وقت آیا نماز آ گئی. اب بھیا نماز وقتی عبادت ہوگی. نماز کون سی عبادت ہوگی؟ وقتی عبادت ہوگی ہے. تو جو انسان کی زندگی وقت کے ساتھ گزرتی چلی جاوے گی، انسان کے اوپر نماز فرض ہوتی چلی جاوے گی. جہاں نماز کے اندر کوتاہی کرے گا گناہ کبیرہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، اللہ ہمیں معاف فرمائے، جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا گیا. ایک دفعہ جاوے ایک دفعہ ضرور منہ دیکھے گا. ہائے اللہ جانے کیسی ترتیب بنے ہوئے. یہ اس آدمی کے لیے جس پر اللہ نے رحم نہیں فرمایا، احسان نہیں فرمایا، اس آدمی کے لیے. جس پر احسان فرما دیو تو لاکھوں گناہ بھی لاوے تو مسئلہ نہیں ہے، اللہ معاف فرما دیں گے. لیکن بھیا بھی کیا معلوم یہ جو میری اس وقت کی 8 بجے کی حالت ہے اللہ کے نزدیک، یہ راضی ہونے کی حالت ہے یا ناراضگی؟ تو کوئی نہیں بتا سکتا. نہ آپ بتا سکتے ہو نہ میں بتا سکتا ہوں. یہ بات پکی ہے، میری اور آپ کی پیدائش سے پہلے لکھ دی گئی ہے. یہ سعید ہے یا یہ شقی ہے، یہ بدبخت ہے یا یہ نیک بخت ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ عمل چھوڑ دیں، پھر تو طے ہو چکا ہے سعید شقی کا. نہ تجھے پتہ ہے اپنی شقاوت کا اور سعید ہونے کا؟ کہا جی نہیں پتہ. کا زور لگا زور، خوب سے خوب تر لگا، اپنے آپ کو سعادت مندوں میں شمار کر. اور آپ کو اور خوشی کی بات بتاؤں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی حدیث ہے، فرمایا جو ہوتا ہے اس کو اسی کی راہیں آسان کر دی جاتی ہے. بعضوں کا گناہ کرنا اتنا آسان ہے جس طریقے سے کوئی چیز کھانا کوئی مشکل نہیں. اور بعض غریب لوگ جد و جہد کر لیتے ہیں، وہ سبب ہی نہیں بنتا یا اللہ یہ کیا ہو گیا، میں تو پوری کوشش کی گناہ کرنے کی، گناہ اللہ نے نہیں ہونے دیا. اور بعض نیکی کرنے کے لیے جان لگاتے نہیں ہو سکتی ہے، اور بعض مجبوراً نیکیاں کر رہے ہیں. اللہ یہ کیا ہے؟ کہ جس کے لیے جو راہ آسان ہے وہ وہی ہے. سعید آدمی کے لیے راہ بہت آسان ہو جاتی ہے، زبردستی کام کروائیں، کر ہر حال میں کر، کیسے نہیں کرے گا. اور بدبخت آدمی کے لیے بدبختی کی راہیں آسان ہو جاتی ہیں، ہر طریقے سے آسانی سے کر سکتا ہے. تو معلوم نہیں ہے بھائی اس وقت اللہ ناراض ہے یا راضی ہے، تو زور لگایا جائے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یہ تھا جی اقامت صلاۃ آپ کا. کسی دور کے اندر آپ حضرات کے سامنے پوری استنجے کی پہلی سنت سے لے کر نماز کی سلام تک کی آخری سنت تک بیان کی تھی. کم از کم میرے اندازے کے مطابق جو میں نے اپنے کاغذ پہ لکھا ہے، میں نے آپ کو نماز کے 600 مسائل بتلائے تھے. کتنے مسائل؟ 600 مسائل. حل منکم رجل رشید، کئی ہے جی ایسا بندہ جو 10 مسائل سنا دے نماز کے؟ جی بھائی فرائض کے علاوہ وہ سب کو یاد ہے. نماز کے 13 فرضوں کے علاوہ اس کے علاوہ 10 سنتیں کوئی سے گنا دے. جی فہیم بھائی 10 سنتیں نماز کی بھائی پڑھتی ہے روزانہ. سنت پہ نماز پڑھنی ہے، سنت پہ پڑھنی ہے، پتہ ہوئے گا تو پڑھے گا نا، پتہ ہی نہیں ہے. ہاں جی 10 سنتیں کوئی بندہ گنا ہے، 5 پہ انعام. سیکھنی ہے نا بھیا، کیا کرنی ہے؟ سیکھنی ہے. سیکھو، پوچھو گے تو پتہ چلے گا، ایسے کیسے پتہ چلے گا؟ پوچھے. دوریاں پیدا کر دیتی ہے. قربت بہت اچھی چیز ہے. جو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے، اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا؟ صدیق، فاروق، ذوالنورین، حیدر قرار. کسی کو کیا دور ہو گیا، مرتد ہو گیا. دور ہو گیا موزن رسول، مرتد ہو گیا. موزن رسول دور ہو گیا، کاتب وہی مرتد ہو گیا. وہی لکھتے تھے مرتد. قربت بہت کام کی چیز ہے بھیا، اسی کو صحبت کہتے ہیں. آگے چلیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا نماز قائم کیجئے. یہ اوقات ہے اجمالی طور پر آپ کو ہم نے بتا دی ہے. فائدہ کیا ہوگا کہ تمام نیکیاں، خالی نماز خاص نہیں ہے، نماز ان سب کی ماں ہے، باقی سب نماز سے نیچے ہے. سب سے اونچا عمل نماز ہے. ساری نیکیاں عام طور پر، نماز خاص طور پر تمہاری برائیوں کو ختم کر دے گی. حدیث کیا فرما رہے؟ ایک نماز دوسرے نماز کے لیے کفارہ ہے. فجر میں سے زہر تک جو حرکتیں ہوئی تھی، زہر پڑھتے ساتھ ساری ختم ہو چکی، صغیرہ. عصر پڑھتے ساتھ ہی زہر سے عصر تک جو کچھ ہوئی تھی ختم ہو گئی، صغیرہ. مغرب تک صغیرہ، عشاء تک صغیرہ. رات کو جو کچھ ہوا چھوٹا موٹا سب ختم ہو گیا فجر پڑھتے ساتھ ہی، صغیرہ، کبیرہ نہیں. ایک جمعہ دوسرے جمعے کے لیے کفارہ ہے. ایک جمعے سے جو دوسرے جمعے تک جو خطائیں ہوئیں سب معاف ہو گئی، مراد صغیرہ. تو نماز کو خصوصی دخل ہے، تمہاری برائیوں کو مٹا دے گی. میں نے گزشتہ عرض کیا تھا قرآن کی دوسری آیت کے اندر، خالی مٹاؤں گا نہیں، اس کی جگہ کیا لکھ دوں گا؟ نیکیاں لکھ دوں گا. کہ یہ اتنی قیمتی بات، یہ نصیحت ہے اس آدمی کے لیے جو قبول فرمائے. آگے چلیے. لہٰذا آپ کا رب آپ کے ساتھ آسانیاں کر رہا ہے، تو اگر کوئی دنیا میں دشواری آتی ہے تو اس کو طیب قلب سے برداشت کرو. وصبر، فوراً حکم دے دیا، صبر کیجئے نبی جی. آپ کا رب انعامات دے رہا ہے. اگر کوئی غیروں کی طرف سے، کفار مکہ ہوں یا اعمال کو پورا، دونوں معنی ہو سکتے ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر نسبت کریں گے تو معنی آیت کا یہ بنے گا کہ کفار مکہ اگر آپ کو تکلیف دیتے ہیں تو آپ صبر کیجیے۔ اتنا کچھ سبق پڑھانے کا مطلب یہی تھا سورہ ہود کا، جو 8 نبیوں کے تفصیلی واقعات سنائے ہیں۔ وَاصْبِرْ، یہ پورے نچوڑ ہے 8 نبیوں کی خلاصہ۔ صبر کیجیے، جیسے انہوں نے صبر کیا آپ بھی صبر کیجیے۔ کیا خیال ہے اللہ کے نبی صبر نہیں کر رہے تھے؟ نہیں، آپ صبر کا پیمانہ تھے لیکن اندر کڑن بہت زیادہ تھی۔ ایمان کس طرح لے آئے؟ کسی طرح ایمان، یہ کڑن اس پر فرما رہے صبر کیجیے، صبر کیجیے، اللہ دیں گے ہدایت، آپ کے ذمہ نہیں ہے، آپ نہیں دیں گے۔ اور اگر عام لوگوں کی طرف اس صبر کا کیا جائے مطالبہ، تو جس رب نے پیچھے اتنی نعمتیں دی ہیں تم لوگوں کو، اگر کہیں ترش چیز کھلا دے تو خوشی سے کھا لو، ادھر گلے شکوے نہ کرنے لگ جاؤ کہ یہ کیا کر لیا۔ پہلے تو مہربانی اس ذات کی، اس کے ذمہ تھا ہی نہیں ہمیں میٹھا کھلانا، ساری زندگی میٹھا کھلاتا رہا، کتنی امتحان طور پر تھوڑا ترش چیز کھلا دی تو گلے کرنے لگ جائیں گے، نہ، حق نہیں بنتا آپ کو۔ مالک جو چیز کھلائے گا وہ کھائے گا۔ وَاصْبِرْ، صبر کیجئے، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ نیکوکار کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتے۔ انہی نیکیوں میں سے ایک نیکی، بہت بڑی چیز جس کا نام صبر ہے۔ ملتا کیا ہے بھیا؟ جو کام ڈنڈوں سے نہیں ہوتے، واویلا سے، چیخنے چلانے سے اور کیا نام ہے نعرے لگانے سے نہیں ہوتے، وہ کام صبر سے ہوتے ہیں۔ سنیے، حضرت لقمان یہ ایک غلام تھے، ان کے مالک نے رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑا آدمی ہے حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ، ان کو، یہ بہت پرانے ہیں، محدثین کے دور کے، تبع تابعی کے دور کے بندے، یہ آج کے نہیں ہیں، 1000 صدی پہلے کے بندے ہیں۔ ان کے غلام، ان کا مالک ان کو بیچنے لگا۔ انہوں نے کہا لی علیہ کا حق، میرا آپ پر حق ہے۔ کیا؟ کہ میں نے آپ کی خدمت کی اتنی زندگی، تو آپ اگر جو بیچنے لگے ہو مجھ کو، تو اپنی مرضی سے نہیں بیچنا، میری مرضی سے بیچنا۔ جہاں میں کہوں گا نا اس کو بیچ دو، اس کو نہیں بیچ دو، جہاں میں بولوں۔ کہا کہ تجھ کو اختیار ہے۔ لوگ آئے تھے بھاؤ تاؤ کرنے کے لیے، یہ ان سے سوال کرتے کس وجہ سے خرید رہا ہے مجھے، لوگ وجوہات بتاتے۔ ایک آیا آدمی، اس نے کہا میں اپنے گھر، اپنے دروازے کی حفاظت چاہتا ہوں تیری وجہ سے۔ کہا مجھے خرید لیا گیا۔ عشاء کی نماز ہوئی، آج پہلا دن ہے۔ یہ بنی اسرائیلی بات ہے، غلط کہہ دیا میں نے۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ آج کے تئیں، یہ حضرت بنی اسرائیل زمانے کے ہیں، یہ آج کے نہیں ہیں، وہ دوسرے لقمان ہیں، وہ لقمان علوسی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دوسرے ہیں، یہ بنی اسرائیلی زمانے کے ہیں۔ خیر جی، پہلی رات ہوئی، بالکل دروازہ بند کر دیا، دروازے کی حفاظت کرنا ہے نا، دروازہ بند کیا۔ اب سنیے دروازہ کیا تھا، دروازہ یہ نہیں تھا، دروازہ کچھ اور تھا، وہ آگے سمجھ میں آئے گی۔ دہلیز کے اوپر مصلی بچھایا، نماز پڑھنے شروع ہو گئے۔ اس مالک کی 2-4 بچیاں تھیں اور وہ غلط لائن میں لگی ہوئی تھی، اچھی نہیں تھیں وہ بچیاں، گندے فعل میں مبتلا تھیں۔ ان کے کوئی یار احباب آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، دہلیز کے اوپر بندہ کھڑا ہے مصلی کے اوپر، لقمان رحمۃ اللہ علیہ۔ بچیوں نے لقمان کو کہا دروازہ کھول دے، کہا نہ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں، ہر کام کو تیار ہوں، یہ کام نہ کروں، تمہارے ابا نے مجھے اس لیے نہیں خریدا۔ لڑکیوں نے وہ مارا کہ قریب تھے کہ مر جائے، کتنا یافز نفسہ، قریب تھے کہ اپنی جان دے دے یہ آدمی۔ صبح ہوئی، کوئی خبر نہیں دی، اپنے آقا کو کچھ نہیں بتایا رات کو کیا ہوا، حسب معمول چلتے رہا دن۔ رات ہوئی، پھر یار حباب آئے، پھر پٹائی ہوئی دوبارہ دروازہ نہ کھولنے پہ، 12 پھر پٹائی ہوئی تیسرے دن۔ جب چوتھا دن آیا نا میرے بھائی، باطل ٹوٹتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں ٹوٹتا ہے، شیشہ پرائی پلائی بگڑائی دیوار نہیں ہے سخت، آسانی سے نہیں ٹوٹتا ضرور ہے، یہ بات صحیح ہے۔ اور آگے بات سمجھیے، اب یہ انسان کی عقل ہے کہ کب توڑنا چاہے۔ تھوڑی سی بے ادبی کی بات ہے، بچے کی جو سنتیں کرواتے ہیں، ختنے 12-14 سال کی عمر میں کرائیں تو زیادہ بچے کو تکلیف ہوگی یا پہلے دوسرے ہفتے میں کلال پیدائش کے زیادہ ہوگی؟ کاشف بھائی ہاں لازمی بات ہے، بچپنے میں کرا دی تو اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور 12-14 مہینے میں بڑے بولتے رہو چڑیا گئی، چڑیا آئی، اس کو پتہ ہے کچھ اور ہونے لگا، میں نے چڑیا کو نہیں دیکھا، نہیں سمجھ میں آئی۔ یہ ہے ساری کی سارا باطل۔ اگر جمایا رکھوں گا باطل کو سینے کے اندر، اس کو 12-14 سال ہونے کے لیے دے دوں گا، تکلیف دے گا، کام پھر بھی ہو جائے گا، وہ چڑیا اگلے کاٹ دیں گے، لیکن تکلیف سے کٹے گا، باطل تکلیف سے ٹوٹے گا۔ اور بچپن میں ہمت کر لی تو ٹوٹ جائے گا۔ خیر جی، باطل ٹوٹا، چوتھی رات آئی، چوتھا دن جب آیا، فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى الْبَعْضِ، چاروں بیٹھ گئی، 4 لڑکیاں تھیں۔ کیا مسئلہ ہے اس بندے کا، مار کھاتا ہے، شکایت کیوں نہیں کرتا ہے؟ ابا کو بتانا تو چاہیے، بتاتا نہیں ہے۔ آخر تے یہ ہو گیا، غلام ہو کر
اللہ رب العزت کی ایسی اطاعت کرتا ہے، ہم زیادہ مستحق ہے کہ آزاد ہو کر اللہ کی اطاعت کرے۔ روایات کے اندر آتا ہے بنی اسرائیل میں ان 4 عورتوں سے زیادہ پارسا عورت بنی اسرائیل میں کوئی نہیں تھی۔ کس نے توڑا ہے؟ وَاصْبِرْ، صبر نے توڑا ہے۔ پہلے ہی دن باپ سے شکایت کر دیتا، اور ابا غیرت والے ہوتے گولی مار دیتے۔ گناہ کی حالت میں مرتی نہیں مرتی، باپ کو الگ پچھتاوا ہوتا کہ اوہ میں نے کیا کام کر دیا ہے۔ ہر قسم نے کس چیز نے بچا لیا؟ صبر نے بچا لیا۔ اتنی بڑی نعمت ہے، نبی جی کو حکم دیا جا رہا ہے، نبی جی وَاصْبِرْ، اب بھی صبر کیجئے، یہ بہت عظیم نعمت ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ نیکی نیکوکار کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتے۔ یہ جو آیت آ رہی ہے، اگلی آیت اور اس سے اگلی آیت، یہ جو 2 آیتیں ہیں یہ پورے سورہ ہود کے 8 نبیوں کی حالات کا خلاصہ ہیں۔ اللہ نے ان 8 کے 8 نبیوں کی امتوں کو کیوں ہلاک کیا، یہ وجہ بتائی جا رہی ہے۔ وجہ یہ ہے فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ، کیوں نہ ہوئے سابقہ امتوں کے اندر کچھ ایسے لوگ جو لوگوں کو برائی سے روکتے، جو جب وہ برائی زمین کے اندر کر رہے تھے لوگ، الا قلیلا، وہ بہت تھوڑے لوگ تھے۔ پتہ کیا چلا ہلاکت کا؟ ہلاکت کا سبب یہ ہوا گناہ اور کفر اور شرک پر راضی ہو جانا، یہ ہے ہلاکت کا سبب۔ گناہ اور شرک ہونا یہ ہلاکت کا سبب نہیں، وہ تو آج کے دور میں بھی ہے، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی موجود تھا، آپ کے پڑوس میں موجود تھا، یہاں تک کہ آپ کے خاندان کے اندر کفر موجود تھا۔ کون؟ ابو جہل خاندان کا تھا، کفر موجود تھا۔ ابو لہب خاندان کا تھا، کفر موجود تھا، لیکن روکنے والے لوگ موجود تھے، ان کو گناہ سے روکتے تھے۔ کہ ان کے اندر گناہوں سے روکنے والے لوگ موجود نہیں تھے، خوش تھے ان کے گناہوں کے اوپر، خوش تھے ان کی نافرمانیوں کے اوپر۔ جو تھوڑے سے لوگ تھے، ممن انجینا منہم، ان کو تو ہم نے بچا لیا، وہ جو تھوڑا یہ کام کر رہے تھے، لیکن جو زیادہ تھے واتبع الذین ظلموا، وہ گناہ گار لوگ جو اس برائیوں میں مبتلا تھے، ما اترفوا فیہ، دنیا کی ناز و نعمت کے اندر گرتے گئے وکانوا مجرمین، یہاں تک کہ پکے گناہ گار بن گئے۔ ابتدا چھوٹے گناہ سے ہوتی ہے۔ شیطان پہلے دن کفر پہ آمادہ نہیں کرتا میرے بھائیو، شیطان ہے۔ شیطان کیا ہے؟ شیطان ہے۔ شیطان عالموں کا عالم ہے، فقہاؤں کا فقہا ہے، محدثین کا محدثین ہے، مفسرین کا مفسرین ہے۔ شیطان کے پاس وہ علم ہے جو میرے اور آپ کے پاس نہیں، جو علماء اور فقہا کے پاس نہیں۔ شیطان کو وہ اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے، تبھی تو ان کو گمراہ کرتا ہے۔ کیسے ترتیب بناتا ہے؟ فرمایا چھوٹے گناہ سے معاملہ شروع کر کے پہلے حلال طریقے سے خواہشات پوری کرواتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے حلال ہے، حلال ہوتی ہے، اللہ نے خود ہی ایجاد دی ہوئی ہے کہ حلال کام کر لو۔ اس کو جب خواہش کا عادی بناتا ہے، اب وہ خواہش حلال طریقے سے پوری نہیں ہوتی، اب حرام کی طرف لے کے آتا ہے، حرام سے پوری کرواتا ہے، ایک دن آتا ہے حرام سے بھی پوری نہیں ہو رہی، اب کفر کرنا پڑے گا، کر جائے گا، کیونکہ اس کو عادی جو بنایا ہوا ہے۔ بھیا یہ جو نشائیوں کے عادی ہوتے ہیں، شروع میں 2-4-6 روپے اپنے جیب میں ہوتے ہیں، اس سے اپنا سگریٹ بگڑا پانی پورا کرتے ہیں، کام نہیں بنتا، پیسے ختم ہو چکے ہیں، گھر کا مال بیچنا نہیں شروع کر دیتے، بیوی کے زیورات آج چوری ہو رہے ہیں، کسی کے پیسے گھر سے چوری ہو رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ یہ حضرت صاحب ہی ہیں جو نشائی کے عادی ہیں، انہوں نے اپنا نشہ پورا کرنا ہے۔ چلتے آخر گھر والے نکالتے ہیں، ہم لوگوں کے گھروں میں چوریاں کرتے ہیں، کسی کا کیا اٹھا لیا، کسی مجبور ہے، کیونکہ اس نے کیا کرنا ہے؟ نشہ پورا کرنا ہے۔ خواہش کا نشہ بھی ہو بہو ایسے نشہ ہے، پہلے حلال ذریعے سے نہیں بنے گی بات، حرام سے نہیں بات بنے گی، کفر تک بات پہنچ جائے گی، نشہ نہیں چھوڑے گا۔ فرمایا یہ حالت تھی، یہ وجہ تھی، صرف ان کو جو مارا ہے ان میں سمجھانے والے لوگ موجود نہیں تھے، بلکہ جو خود ایمان والے تھے، اگر وہ اکثریت ان میں ایسی تھی جو ان کی کفر سے خوش تھے، ٹھیک لگے رہو، ہم اپنے لگے رہتے، تم اپنے لگے رہو، منع نہیں کرتے تھے۔ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، اللہ کفر کی وجہ سے بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، اللہ شرک کی وجہ سے بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے، اس حال کے اندر کہ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، وہاں کچھ اصلاح کرنے والے لوگ موجود ہوں جو ان کو کفر سے اور شرک سے دعوت دے رہے ہوں، اس ٹائم تک عذاب نہیں آئے گا۔ جب یہ بھی انہی کی ترتیب پر خوش ہو جائیں اور ان کے کفر پر راضی ہو جائیں، اب اللہ پاک زمین کو لپیٹ دیتے ہیں۔ یہ جی وجہ بتائی ہے۔ تو آج دنیا کے اندر موجودگی کے اندر کافر کے کفر برقرار رہنے کی وجہ اہل اللہ ہے۔ کون ہے؟ ساری جماعتیں، جتنی اسلامی مذہبی تحریکیں XYZ کسی کا بھی نام لے لو، ان جماعتوں کی وجہ سے دنیا کے اندر دنیا آج اپنی جگہ پہ قائم ہے، ورنہ اللہ تباہ کر دے۔ جتنا آج کا کفر مست ہے اس سے پہلے نہیں تھا، جتنا آج کا کفر شرارتی ہے اس سے پہلے نہیں تھا، جتنے آج کے کفر کے اندر تیزی آئی ہوئی ہے، ایک شدت آئی ہوئی ہے، اس سے پہلے نہیں تھا۔ اللہ پہلے والوں کو مار رہے تھے، آج والوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ وجہ جہاں کفر بھی ہے، فلان بھی ہے، جتنی آج مذہبی تحریکیں ہیں کبھی بھی نہیں تھی۔
جتنی آج مذہبی تحریکیں کبھی بھی نہیں تھی. اہل حق کی بات بتا رہا ہوں، باطل کو تو گولی مارو. اہل حق کی جتنی آج مذہبی تحریکیں ہیں کتنی آج کے دور سے پہلے نہیں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چار جماعتیں کام کرتی تھیں. ایک جہاد کی جماعت تھی، ایک تبلیغ کی جماعت تھی، ایک تصوف کی جماعت تھی، ایک تعلیم و تدریس مدرسے کی جماعت تھی. یہ 4 جماعتیں کام کرتی تھی. آج بھی یہی 4 جماعتیں رنگ الگ ہو گئی ہیں. 1 سے 2 بن گئی ہیں، 2 سے 3 شاخیں نکل گئی ہیں، 3 سے 4 شاخیں نکل گئی ہیں. چلتے چلتے ان جماعتوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے کفر کو برداشت کر دیا، ورنہ ختم کر دیں. اللہ تعالیٰ طاقت نہیں ہے کیا؟ اتنی طاقت ہے کہ ارادہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، ارادے کا نام ہی وجود ہے، فوراً کام ہو جائے گا. تو نبی جی صرف ہم کسی کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے بستی کو تیرا رب ہلاک نہیں کرتا. وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، یہاں تک کہ اس کے رہنے والے بستی کی اصلاح چاہتے ہوں. لیکن اندر کی بات یہ ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر تیرا رب چاہے لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، سب کو اللہ ایک ملت بنا دے، سارے مسلمان ہو جائیں، پورے کے پورے لوگ اسلام کو قبول کر لیں. لیکن اللہ یہ نہیں چاہتے. کسی مصلحت کے تحت، اللہ وہ کیا مسئلہ ہے وہ اللہ جانتے ہیں، ہم اللہ کی مصلحت کا سوال نہیں کرتے ہیں. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، نبی جی دل کو برا مت کیجئے، یہ اختلاف تا قیامت رہے گا. اگر اسلام رہے گا تو کفر بھی ساتھ ہوگا، یہ دونوں نقیزیں چلیں گی ساتھ. دن ہے تو رات آئے گی، سردی ہے تو یہ سردی نے ختم نہیں رہنا، نہیں ہے برقرار، گرمی نے آ جانا ہے. تو وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، یہ ہمیشہ اختلاف کے اندر رہیں گے. اور یہ اختلاف سبب بنے گا جہنم میں جانے کا. کیوں؟ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ، ہاں اختلاف سے وہ بچے گا جس پر تیرے رب کا رحم ہو چکا. وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اللہ فرماتے اسی وجہ سے ہم نے ان کو پیدا کیا ہے. تمت کلمۃ ربک، تیرے رب کی بات پوری ہوگی. اختلاف کیوں رہے گا؟ وجہ یہ رہے گا، یہ اختلاف سبب بنے گا جہنم میں جانے کا. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اللہ نے جہنم سے وعدہ کر لیا ہے کہ تیرے اندر جنات اور انسانوں سے تجھ کو میں بھروں گا. تو یہ اختلاف باقی رہے گا، رہے گا، رہے گا، اور ضرور رہے گا. آخری بات کہ سورہ ہود کو اللہ نے ختم فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ، نبی جی یہ جو ہم نے نبیوں کی باتیں آپ کو سنائی ہیں، کیوں؟ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ آپ کے دل کو تسلی ہو جائے کہ اتنے بڑے بڑے مجاہدے 950 سال پسے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، آپ بھی صبر کریں، تسلی کریں. آپ کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے آپ کو نبیوں کے قصے سنائے ہیں. وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ، اور جو اس صورت کے اندر ہم نے جو آپ کو حق پہنچایا ہے، نصیحتیں پہنچائی ہیں. وَمَوْعِظَةً، اور جو آپ کے ساتھ خیر خواہی کی ہے. وَذِكْرَىٰ، اور جو آپ کے ساتھ نصیحت کی ہے. لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ سب کا سب فائدہ مند کی چیزیں ہیں ایمان والوں کے لیے. کل نبی جی فرما دیجئے، فیصلہ کر لو، اللہ تمہارے انتظار میں ہے. لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعملوا علی مکانتکم، جو کافر ہیں ان کو کہہ دو تم اپنے اعمال پر خوش رہو. انا عاملون، ہم اپنے اعمال پہ خوش رہیں گے، کل قیامت کو اللہ فیصلہ فرما دیں گے. وانتظروا، تم بھی انتظار کرو اللہ کے عذابات کا. انا منتظرون، ہم بھی گھات لگائے بیٹھے ہیں، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. کون اللہ؟ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ وہ کہ زمین اور آسمانوں کا غائب اس کے سامنے غائب نہیں ہے، حاضر ہی حاضر ہے. وَإِلَيْهِ يُرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، سارے کے سارے اعمال اسی کی طرف لوٹ کے جاتے ہیں. فَاعْبُدْهُ، اے عابد، اے سننے والے مخاطب، لہذا اس کی عبادت کر، جھک جا اس کے سامنے، بچ جا اس کے سامنے. وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اسی ذات پر بھروسہ کر. اللہ خالی رستہ نہیں دکھلاتے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ، انگلی پکڑ کر چلاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یہ میرا صراط مستقیم میں چل جا، نہ رستہ بتا کے خود سائڈ پہ نہیں ہو جائیں گے، انگلی پکڑ کے چلائیں گے. اس باپ کی طرح بنیں گے کہ بچے کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ چلے گا، گرنے لگے گا، اٹھا لیں گے، نہ گرنے نہ دیں گے. یہ میرے رستے پہ آنے لگا. وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، تو توکل کر کے اللہ کی راہ پر آ تو صحیح، ساری راہیں ہموار فرماؤں گا. کانٹوں کو پھول بنانے والا اللہ کی ذات ہے، ٹوٹی ہڈی کو جوڑنے والا اللہ کی ذات ہے، کونپلوں سے اتنے بڑے بڑے پھلوں کو پیدا کرنے والا اللہ کی ذات ہے. تو جب اتنے کام کر سکتا ہوں تو تجھے صراط مستقیم پہ نہیں چلا سکتا ہوں. وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، خوب توکل کر. بھیا ننھا سا پھول ہزاروں کانٹوں کے درمیان سے نکلتا ہے، بچا کے کون نکالتا ہے؟ ہلکا سا ہاتھ لگے تو مرجھا جاتی ہے اس کی جو کونپل ہوتی ہے، پتی جو ہوتی ہے ہلکا سا. تو اس اتنے خاردار کانٹوں سے کیسے نکل کے بچ کے آیا؟ کہ دنیا کانٹا ہی کانٹا ہے، خاردار کانٹے ہیں، تجھ کو اللہ بچا دیں گے. پھول کی مانند خالی کیا کام کر؟ وتوکل علیہ، اس ذات کے اوپر توکل کر. وما ربک بغافل، تیرا رب غافل نہیں ہوا. اما تعملون، جو یہ لوگ کر رہے ہیں. آج کے کفر سے بھی اللہ غافل نہیں ہوا،
اللہ جانتے ہیں جبرائیل اور میکائیل اسی طاقت سے محفوظ ہیں جس طاقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، جیسے بدر میں آئے تھے۔ ابابیلیں اللہ کی مر نہیں گئی، آج بھی موجود ہیں جو ابرہا کے لشکر کے اوپر آئی تھی، وہ نمرودی مچھر آج بھی موجود ہے جو نمرود کو مارنے کے لیے آئے تھے، لیکن جو ان لوگوں نے اسباب اختیار کیے تھے جس پر ابابیل بھی اتری تھی، جبرائیل میکائیل بھی زمین پر آئے تھے اور یہ نمرودی مچھر بھی زمین پر آئے تھے، وہ اسباب میرے اور آپ کے پاس نہیں ہیں۔ کام کفر کے وہی ہیں جو اس دور کے اندر بھی تھے، آنے چاہیے جبرائیل اور میکائیل کو، لیکن کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ مجمع وہ نہیں ہیں۔ کن کی شکلوں پر اترے؟ جب گولی مارنے والا بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے گولی مارے اور گولی کھانے والا بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے گولی کھا کے مر جائے تو فرشتہ اس کی مدد کرے یا اس کی مدد کرے؟ فرشتے خود پریشان ہوئے ہیں۔ یہ جو چلانے والے قاتل صاحب ہیں جو اس کو قتل کر رہے ہیں، ان کا رب بھی اللہ ہے، رسول اللہ کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، قبلے کو مانتے ہیں، مرنے والا بھی مانتا ہے، تو کیا خیال ہے فرشتہ ادھر آوے یا ادھر آوے؟ فرشتے پریشان ہیں، کہاں جاویں؟ آتے ہیں غریب مدد کے لیے، پریشان ہو کے واپس چلے جاتے ہیں، کہاں جاویں؟ ہمارا دور یہ ہے، قتل و غارت ہے، دنیا کے اندر اجتماعیت تباہ ہو چکی ہے۔ اجتماعیت سے مراد ملت واحدہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں امت تھی۔ یہ جو اوپر والی جگہ ہے، منصب ہے ممبر کا، آگ کے گولے برسائے جاتے ہیں، میں وہ یہ ہمارے نبی، وہ ہمارے نبی، وہ ہمارے تمہارے کیا، ہم سب کے نبی، وہ تو کافروں کے بھی نبی، قرآن نے فیصلہ کر دیا، لڑنے کی کیا بات ہے؟ یہ نور ہیں یا بشر ہیں؟ ایسے نور ہے کہ جبرائیل ان کے سامنے خاک ہے، ایسے نور ہیں، ایسا نہ ہوا نہ تھا نہ آئے گا۔ سدرۃ المنتہا پہ شہنشاہ کس کا؟ نوریوں کا رہ گیا پیچھے، کہاں؟ سدرۃ المنتہا، نہ جا سکے۔ بشر کو اللہ نے کہاں اوقات دے دی؟ کیا ضرورت ہے بشر نور کے اوپر لڑنے کی؟ ہم سے سوال، میرے اور آپ کے بس کا کام ہی نہیں ہے۔ میں نبی کے نور کو سمجھ سکتا ہوں یا میں نبی کی بشریت کو سمجھ سکتا ہوں؟ فضولیات ہے، انتہائی درجے کی اعمال دیے ہیں، سنتیں دی ہیں، اخلاق و کردار، معیشت و معاشرت دی ہے، اس پر عمل کرو، جان لگاؤ، جتنا گھوڑے دوڑا سکتے ہو دوڑاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انشاءاللہ اللہ رب العزت ملاقات کروائیں گے، حشر کروائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔ سورہ یوسف زندگی رہے انشاءاللہ کل، اور بچوں کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے، اس لیے جلدی کیا جائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين برحمتك۔ اللہ آپ کے